خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے ایران اور امریکہ اور اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ ایران پر شہادتوں کی تعداد 555 ہو گئی۔ تہران اور اصفہان سمیت مختلف شہروں میں دھماکے ہوئے۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یزد اور فارس میں بمباری سے 62 افراد شہید ہوئے۔ شمالی تہران میں گاندھی اسپتال میں میزائل داغ دیے گئے۔ امریکہ کا پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ IRGC ایرو اسپیس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی بیلسٹک میزائل سائٹس، بحریہ کے جہازوں پر بھی حملے کیے گئے۔ امریکہ کی جانب سے عمان میں ایرانی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس طرح سے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے متواتر جاری ہیں۔ شہادتوں کی تعداد اب 555 ہو چکی ہے۔ یہ ایرانی شہادتوں کی تعداد میں تہران اور اصفہان سمیت مختلف شہروں میں مسلسل دھماکے ہو رہے ہیں۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق 131 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یزد اور فارس میں بمباری سے 62 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ شمالی تہران میں گاندھی اسپتال پر میزائل داغے گئے، جبکہ امریکہ کا پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل سائٹس، بحریہ کے جہازوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے عمان میں ایرانی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ خطے میں اس وقت انتہائی کشیدہ صورتحال ہے اور اس کشیدہ صورتحال میں اسرائیل اور امریکہ کے مسلسل حملے جاری ہیں ایران پر، اور ایران میں اس وقت حالت بہت زیادہ اچھی نہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد سے اور مسائل جنم لے چکے ہیں، اور خاص طور سے اس وقت ایران ایک ایسی وار میں ہے جہاں پر اس کا بچ نکلنا مشکل دکھائی دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر بار بار مذاکرات کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آخر ہوتا کیا ہے۔ دوسری جانب افسوسناک خبر یہ ہے کہ آیت اللہ خامنہ کی اہلیہ بھی شہید ہو گئیں۔ آیت اللہ خامنہ کی اہلیہ 79 سالہ منصورہ خجستہ باقرزادہ نے دوران علاج اسپتال میں دم توڑ دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق منصورہ خجستہ باقرزادہ کو اسی حملے میں شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جس میں ان کے شوہر آیت اللہ خامنہ شہید ہوئے تھے۔ انہیں اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی تھی، لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکی اور خالق حقیقی سے جاں ملی۔ آیت اللہ خامنہ کی اہلیہ عمومی طور پر عوامی مقامات میں کم آتی تھیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل حملے میں خامنہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی شہید ہو گئے، جن میں ایک بیٹی، داماد اور پوتا بھی شامل ہیں۔ اور اب خبر آپ کو دیں گے کہ ایران کے اسلامک پاسداران انقلاب گارڈز نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے دفتر پر میزائل حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ حملے میں نتن یاہو کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر ٹومر بار کے قیام گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔ IRGC نے اپنے سرکاری خبر رسائی ادارے پر جاری بیان میں کہا ہے کہ یہ سرپرائز حملے مقامی طور پر تیار کردہ خیبر شکن بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے کیے گئے ہیں۔ تو کل رات سے یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ نتن یاہو اس حملے میں مارے گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق نتن یاہو کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر ٹومر بار کی قیام گاہ کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ سرپرائز حملے مقامی طور پر تیار کردہ خیبر شکن بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے کیے گئے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے تیسرے روز تک مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل سے وابستہ 500 اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ ان کارروائی میں اب تک 700 سے زائد ڈرونز، سینکڑوں میزائل داغے جا چکے ہیں۔ جوابی حملوں میں اب تک 560 امریکی فوجی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایرانی فوج کے مطابق کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اڈوں میں حملے کیے گئے۔ 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹینکرز اب خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں جل رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی فورسز نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہیم لنکن پر بھی بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا۔ امریکی بحری بیڑے کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ تین امریکی F-15 طیارے گر کر تباہ ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ کویتی فضائی دفاعی نظام نے
غلطی سے امریکی لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں۔ امریکی سینٹکام کے مطابق جنگی طیارہ فرینڈلی فائر میں گر کر تباہ ہوئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ 3 طیاروں کے 6 پائلٹس بحفاظت نکلنے میں کامیاب رہے۔ امریکی طیارے آپریشن ایپک فیوری کا حصہ تھے۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ملکی حدود کی خلاف ورزی پر ایک امریکی F-15 لڑاکا طیارہ ایرانی فضائی دفاع نے مار گرایا۔ امریکی لڑاکا طیارہ کویت میں گر کر تباہ ہوا۔ امریکہ کے گرنے والے ایک F-15 طیارے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے گئے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایرانی حملے میں لاپتہ ہونے والے 2 فوجیوں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ امریکی اپڈیٹ میں مزید کہا گیا کہ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں جاری ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایرانی حملے میں لاپتہ ہونے والے 2 فوجیوں کی لاشیں بھی مل گئیں اور ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، قیمت کوئی بھی ہو دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا۔ اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے۔ سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ہم نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے، اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے، قیمت کچھ بھی ہو دشمن کو اندازے لگانے کی غلطی پر پچھتانا ہوگا۔ کویت میں امریکی سفارت خانے کے قریب دھواں، دوحہ، ابوظہبی اور منامہ میں دھماکوں کی گونج سنی گئی۔ خلیجی ممالک میں کشیدگی کے دوران کویت میں امریکی سفارت خانے کے قریب دھواں اٹھتے دیکھا گیا۔ اسی دوران بحرین کے دارالحکومت منامہ، قطر کے دارالحکومت دوحہ اور متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق دوحہ اور دبئی میں متعدد زوردار دھماکوں اور خلیج جنگی طیاروں کی پروازوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ عراق کے خود مختار کرد خطے کے دارالحکومت اربیل میں بھی شدید دھماکوں کی اطلاع ملی۔ ذرائع کے مطابق عراق کے فضائی دفاع نظام نے اربیل انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کی کارروائی کی۔ کویت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق کویت سٹی کے قریب مینا الاحمدی آئل ریفائنریز میں ملبہ گرنے سے 2 کارکن معمولی زخمی ہوئے۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے فضائی حملے کے سائرن فعال کرنے اور شہریوں کو محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ منامہ کو ملانے والا شیخ خلیفہ بن سلمان پل عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ خطے میں جاری حملوں اور جوابی کارروائیوں کے باعث خلیجی ممالک میں ہائی الرٹ نافذ ہے۔ شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی جا رہی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے وزرائے خارجہ نے ایران کی جانب سے حالیہ میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد ہنگامی سطح پر مشاورت کرتے ہوئے سخت مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ اعلامیے میں ان کارروائیوں کی واضح الفاظ میں مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ رکن ممالک اپنی قومی سلامتی، خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مناسب اور متناسب جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ بیان کے مطابق GCC ریاستیں کسی بھی ایسے اقدام کو برداشت نہیں کریں گی جو خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈالے۔ وزرائے خارجہ نے دفاعی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ سیکیورٹی فریم ورک کو فعال رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں بین الاقوامی قوانین کے احترام کے ساتھ ساتھ علاقائی سلامتی کو اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ ڈرون حملے ناکام بنانے کے بعد ریاستی آئل ریفائنری میں لگی آگ پر قابو پا لایا گیا۔ سعودی وزارت توانائی کے مطابق راس تنورہ ریفائنری میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریفائنری کے گرنے والے ملبے سے معمولی نقصان پہنچا ہے۔ یہ ملبہ اس وقت گرا جب ریفائنری کے قریب 2 ڈرونز کو روک لیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا آگ کو فوری طور پر ایمرجنسی سروسز نے بجھایا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
سعودی عرب نے کہا ہے کہ ڈرون حملے ناکام بنانے کے بعد ریاستی آئل ریفائنری میں لگی آگ پر بھی قابو پا لیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ خلیجی ملکوں پر ایرانی حملے افسوسناک ہیں۔ پاکستان مذاکرات کا حامی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں سفراء کو ایران اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دیتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران کی صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہا ہے۔ حالیہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ پاکستان علاقائی ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے، ساتھ ہی ساتھ ہماری تمام تر توجہ کشیدگی کم کرانے پر مرکوز ہے۔ تمام ریاستیں دوسرے ممالک کی خود مختاری سے متعلق عالمی قوانین کی پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو خلیجی ملکوں پر ایرانی حملوں میں انتہائی افسوس ہے۔ ایران کی جانب سے حملے اپنے دفاع میں کیے گئے۔ پاکستان مسلسل مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیتا آ رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان سے صرف ایک مطالبہ کیا کہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ افغان سرزمین سے سنگین خلاف ورزی ہوئی۔ ہمارے پاس افغان سرزمین سے دہشت گردی کی ٹھوس سوائٹ موجود ہیں۔ پاکستان اپنے دفاع کے لیے تمام مناسب اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان اس وقت دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا ہے۔ Obviously, very closely monitoring the evolving situation in Iran, as well as watching and the tensions which are building up in the region, and we have been deeply interconnected with the different countries. I think the whole objective is that this recent escalation is obviously has now significantly heightened tension in a very already fragile and volatile environment. We are doing our full diplomatic efforts and requesting all parties to de-escalate and to refrain from this process. In the emergency meeting of the UN Security Council held under the agenda the situation in the Middle East, held on 28th of February, Pakistan permanent representative at the UN has also reiterated Pakistan's condemnations of the attack in Iran. We acknowledge that the main target of Iran's retaliatory strikes were in self-defense, but Pakistan deeply regrets and condemns these strikes on the brotherly countries including Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar and UAE and Oman. Pakistan ask has been only one from Afghanistan, not a long list of wish list, and that is, please do not allow your soil to be used for terrorism against any neighboring countries, particularly Pakistan. This is the only ask. Right in April, July and August. وزیر اعظم شہباز شریف نے عمان کے سلطان حسن بن طارق سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے جاری سرکاری اعلامیے کے مطابق اس موقع پر ایران پر اسرائیل کے حملے کے تناظر میں بگڑتی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشیدگی ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری تھیں۔ ان سفارتی کوششوں میں عمان نے فعال کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حملوں نے عام سفارتی عملے کو پٹری سے اتارا۔ وزیر اعظم نے گفتگو کے دوران عمان کی ثالثی کے کردار کی تعریف کی اور کہا عمان کے متوازن سفارتکاری خطے میں استحکام پیدا کرنے کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حملوں نے خطے میں بات چیت کے فروغ اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچایا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے مزید کشیدگی روکنے اور سفارتی اقدامات دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے اور دیر پا علاقائی استحکام یقینی بنانے کے لیے سفارتی اقدامات کی حمایت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ایرانی حکومت اور عوام سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں میاں نواز شریف کا کہنا تھا یہ ایران کی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور افسوسناک لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے سانحے گہرے جذباتی، سیاسی اور قومی اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ غم کی اس گھڑی میں ایرانی قوم کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے خطے اور دنیا میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اللہ ایرانی قوم کو یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ہم نے پچھلے سال مارکہ حق میں علاقائی طاقت کا تاثر توڑ دیا۔ 26 فروری کی رات طالبان رجیم نے مغربی سرحد پر حملے کیے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز نے فیصلہ کن اقدام سے واضح کر دیا کہ کسی درندازی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ جب بھی قومی خود مختاری کو کسی محاذ پر چیلنج کیا گیا، پاکستان نے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ صدر زرداری کا کہنا تھا کہ افغان طالبان کو افواج پاکستان نے فیصلہ کن جواب دیا۔ افواج پاکستان کی قربانیاں صرف اعداد و شمار تک محدود نہیں ہیں، سیاسی قیادت متحد اور قوم ثابت قدم رہی۔ صدر مملکت نے کہا کہ بطور 2 بار منتخب صدر مملکت پارلیمنٹ سے میرا نوا خطاب ہے۔ پارلیمنٹ سے ایسا ہر خطاب جمہوری نظام کے تسلسل ذمہ داری کی یاد دہانی ہے۔ قوم کا امتحان صرف بحران میں نہیں، اہم موڑ پر بھی ہوتا ہے۔ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر ہمیں اس عزم کو آگے بڑھانا ہوگا۔ صدر مملکت نے کہا کہ میں نے پچھلے دور میں اصل آئین کو بحال کیا، میں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کے حوالے کیے۔ یہ منصب وفاقی اکائیوں کے درمیان پل اور آئینی قوانین کا نگہبان ہے۔ گزشتہ 10 ماہ میں ہماری قوم نے پیچیدہ تناظر چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ Marka Haq, they turned India's attack on our motherland into landmark strategic victory. On the western border, when the Taliban regime ramped up a long line of attacks, the night of 26th February, our security forces acted decisively to signal zero tolerance for any incursions or sovereign territory. The political leadership stood united. The people stood resolute. At the outset, I want to express my nation's undying gratitude to the heroic defenders of our borders. My own belief in the parliamentary authority does not lie in words alone, but in action that builds our legacy. The last time I was president, I unilaterally returned the powers given to the presidency back to the House of Parliament as envisioned in the 1973 Constitution. Through historic 18th Amendment, today the presidency stands as symbol of unity, of federation, a bridge between federating units and a guardian of constitutional laws and binds us all. جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے آغاز میں ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لهم وارحمهم ولا تعذبهم واسکنهم فی الجنہ اللہم اجعل قبورهم روضة من ریاض الجنہ اللہم اجعل قبورهم روضة من ریاض الجنہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایران پر حملے کے بعد پاکستانی طلبہ اور شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی کا عمل جاری ہے۔ حکومت پاکستان اور پاک فوج نے ایران سے تفتان کے ذریعے سینکڑوں طلبہ کو بحفاظت کوئٹہ پہنچا دیا۔ ایران سے 1 اور 2 مارچ تک مجموعی طور پر 183 طلبہ تفتان کے سرحدی رستے کے ذریعے پاکستان پہنچ گئے۔ 2 مارچ کو 62 طلبہ کو کوئٹہ روانہ کیا گیا، جن میں 42 مرد 20 خواتین شامل تھیں۔ اسی روز مزید 121 طلبہ کو آمد عمل میں آئی، جن میں 41 مرد 80 خواتین شامل ہیں۔ ایران سے وطن لائے گئے طلبہ میں 132 کا تعلق پنجاب سے ہے، خیبر پختونخوا 22، سندھ 15، گلگت بلتستان 10، آزاد کشمیر 3، بلوچستان کے 1 طالب علم کو واپس لایا جا چکا۔ طلبہ تہران میڈیکل کالج، اصفہان میڈیکل کالج، زنجان میڈیکل کالج اور یزد میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھے۔ واپس لائے گئے طلبہ اور ان کے اہل خانہ نے حکومت پاکستان اور پاک فوج کے بروقت اقدامات کو سراہا، شکریہ ادا کیا ہے۔